ایک فلڈ آتا ہے نا تو اس کے تو آفٹر میتھ کئی سال چلتے ہیں. چاہے آپ ایک پور مین کی لائف سٹائل دیکھ لیں, ایک رچ ایگریکلچرسٹ کی دیکھ لیں, فارمر کی دیکھ لیں, آپ کو لائف سٹائل سے پتہ لگ جائے گا, کیونکہ پورا انفراسٹرکچر ہی ڈیمیج ہو گیا تھا. 70% آف پاکستان واز ٹوٹلی ڈیمیج. آپ کے پاس گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں, آپ آ کے گورنمنٹ کے ڈورز کھولیں. جو آپ کے نمائندگان ہیں ان سے بات کریں کہ ہمارا صوبہ کیوں پیچھے ہے, وی ہیو ٹو رن ود دا ریسٹ آف دا کنٹری. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حمزہ ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سینیٹر ثنا جمالی صاحبہ. آپ مارچ 2018 سے لے کے مارچ 2024 تک سینیٹر رہی ہیں. آپ بیٹی ہیں میر جان محمد جمالی کی, جو وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں اور اسپیکر بلوچستان بھی رہے ہیں. آپ نے بہت ساری خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے, کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کی ہے, واٹر کرائسس کے بارے میں بات کی ہے. تھینک یو فار جوائننگ اس میم. تھینک یو آپ کا انوائٹ کیا, تھینک یو. میرا آپ سے سب سے پہلا کویشچن ہے کلائمیٹ چینج کا, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, آپ نے اس پہ بہت ساری بات کی ہے, بہت سارا کام کیا ہے. اس میں جو ہمارا بلوچستان کی گرینری اور فوڈ سیکورٹی جو ہے, وہ کلائمیٹ چینج کس طرف متاثر ہو رہا ہے, کس طرف لے کے جا رہا ہے اسے وہ؟ اگر ہم کوئٹہ شہر دیکھیں, واٹر جو کنڈیشن ہے ہمارے کوئٹہ شہر کی, کتنی ڈپلیٹ ہو رہی ہے. ساروں نے وہ ٹیوب ویلس لگائے ہوئے ہیں اور بورنگ کی ہوئی ہے. 700 to 800 سے 1500 میٹرز تک وہ گراؤنڈ کی بورنگ ہو رہی ہے تاکہ وہ پانی کو ٹریک کر سکیں. یہ تو ہمارے پاس یہ کرائسس ہے. ہمارے پاس جو اینول رین فال ہے وہ بھی کم ہوتی ہے, اور اتنے عرصے سے سنو فال کا جو ہمارا ایئرلی پرسپیکٹیو ہوتا تھا وہ بھی کم ہے, جو ہم چاہتے ہیں جس طریقے سے سنو فال ہو. دوسرا, ہمیں کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹیو کو ہمیں درخت لگانے پڑیں گے. جیسے میرا اریگیٹڈ بیلٹ سے تعلق ہے کہ اور ہمارا ایریا جو ہے ون آف دا ہاٹسٹ پارٹ آف پاکستان ہے. دا ٹیمپریچر رائزز ان سمرز بٹوین 55 to 56 ڈگریز. اٹس بٹوین سبی اینڈ جیکما آباد. تو درخت ہوں گے تو کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کریں گے. اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور ماؤنٹینیس بیلٹ میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو ہر چیز سے نوازا ہے, اور دا مور وی پلانٹ ٹریز, بے شک فروٹس کے ہوں, ڈرائی فروٹس کے ہوں, اٹ ول بی ہیلپ فل فار جی نیچر کے لیے اچھا. کیوں ہم درخت کاٹیں؟ اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے قدرتی ذخائر سے بھی وہ کیا مالا مال کیا ہوا ہے, تو وائی وی شوڈ ویسٹ دیز تھنگس. اور آپ کو جیسے پتہ ہے 2022 کا ورسٹ فلڈ افیکٹڈ آیا ہوا تھا, تو اگر وہ ٹریز ہوتے اور جس طرح کا پانی کا لیول تھا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کنٹرول کر لیتی ہیں. اسی طرح جیسے ہمارا پلین بیلٹ آ جاتا ہے, نوتال, ڈیرہ مراد سائڈ, وہ بالکل پلین ہے, اور ادھر ہم جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے ایگریکلچر ٹیکنیکس ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے جو بیرن لینڈس کو ایگریکلچر کی طرف ڈائیورٹ کریں. حکومت کا ابھی تک اس پہ کیا انیشیٹو ہے, کچھ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ سی پیک جو ہے وہ سیکنڈ زون میں انٹر ہو چکا ہے. ان کا زیادہ تر جو مین جو ٹارگٹ ہے کہ ایگریکلچر بیسڈ کو ہم نے آگے کرنا ہے. دس از واٹس از ہیپننگ آل اوور دا کنٹری. تو ہم تو یہی ٹارگٹ کریں گے کہ جو سی پیک کے جو سیکنڈ فیز میں ہمیں ایگریکلچر زونز مور بنائیں, اور جیسے پانی اور وہ ساری چیزوں کا جی جیسے ابھی چائنا میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ہاؤ ٹو یوٹیلائز میگزیمم آؤٹ پٹ لائیں, میگزیمم ییلڈ لائیں تھرو ڈفرینٹ ٹیکنیکس. تو سی پیک کے تھرو وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس بلوچستان میں آئے گی, ایسی کوئی بات ہوئی یا کچھ ایسا ہوا؟ آئی تھنک پچھلے دنوں چیف منسٹر بلوچستان نے ایک ریسنٹ کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس کی تھی, اور پاکستان چائنا ایگریکلچر کے وہ ڈفرینٹ آئے ہوئے تھے. ہمارے پاس ساری ٹیمز, تو بات چیت تو چل رہی ہے. 2022 میں بلوچستان میں فلڈ آیا تھا, اس کی ریکوری کتنی ہو چکی ہے ابھی تک؟ آپ کو بولیں گے ایک فلڈ آتا ہے نا تو اس کے تو آفٹر میتھ کئی سال چلتے ہیں. چاہے آپ ایک پور مین کی لائف سٹائل دیکھ لیں, ایک ایگریکلچر بیلٹ میں آپ ایک غریب عوام کی لائف سٹائل دیکھ لیں, اور ایک رچ ایگریکلچرسٹ کی دیکھ لیں, فارمر کی دیکھ لیں, آپ کو لائف سٹائل سے پتہ لگ جائے گا, کیونکہ پورا انفراسٹرکچر ہی ڈیمیج ہو گیا تھا. 70% آف پاکستان واز ٹوٹلی ڈیمیج ہوتا ہے. اس کی ابھی تک ریکوری سلو اینڈ اسٹڈی. جو فیز 1 جو ہے انہوں نے گھروں کو جو ریہیب کرنا تھا وہ ہو گئے ہیں. آپ کو میں اپنے ایریا کا بتاؤں کہ 180 اسکولس تو ابھی تک ڈیمیج ہیں, اور ایک سرکاری اسکول بنانے میں کتنے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, 5 سے 7 سال لگ جاتے ہیں جو ان کا پروسیس ہے. تو اسی لیے ہمیں مور اینڈ مور اس پروسیس کو تیز کرنا پڑے گا, اور اس طرح سے ہم نے اپنے گھر بنانے ہیں,
इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और स्पेशली जो इरीगेटेड बेल्ट में वो जो हमारे वो जो बंद्स हैं वो वीक हो गए हैं, कैनाल सिस्टम के जो साइड लाइन्स हैं वो वीक हो गए हैं, तो उन पे हमें तरजीह देनी है, क्योंकि दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज का यू नेवर नो, 3 दिन में बारिश आती है, इतनी तबाही मच प्लानिंग जाती की है अभी तक गवर्नमेंट ने नेचुरल डिजास्टर के लिए, या डिजास्टर मैनेजमेंट है जो हमारा उसके लिए कि आगे फर्दर कुछ ऐसा हो तो हम तैयार रहें, या कुछ भी ऐसा? बिकॉज यू कैन फाइट विद गॉड बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ये इट कैन अफेक्ट एनी वन एंड एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, whether it can hit us in summers, whether it can hit us in winter. इरीगेटेड बेल्ट का तो मैं कहूँगी कि हमें अपने कैनाल्स को मोर स्ट्रॉन्गर बनाना है, उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको मोर स्ट्रॉन्ग करना है, बंद बनाने हैं सैलाब वाले जो इजी वे आउट है, ताकि पानी स्टोरेज भी कर सकें और ताकि वो यूटिलाइज भी हो जाए. दूसरा वो जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है सदर्न, उधर हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, और क्योंकि वो इसका कौन मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट है या लोग हैं कि जो हमें इतने ज़्यादा बलूचिस्तान में इश्यूज आ रही हैं दरख्तों के, ये सारी कटिंग्स, और ये इस वजह से? देखिए हमारा एक सादा सूबा था, सादे सूबे को थोड़ा टाइम लगता है समझने में, क्योंकि लोगों का जो पर्सपेक्टिव था उन्होंने तो शुरू से वो लाइफस्टाइल देखे जी, दरख्त काट के हमने चूल्हा जलाना है और हमने का पानी गर्म करना है, हमने नहाने के लिए चला जाना है. ये है कि जी जैसे 1960s में गैस हमारे प्रोविंस में आ गया था, तो 1980s में तो कोटा शहर को गैस मिला है, और ज़ियारत को तो कुछ दिन पहले ही मिला है, कुछ अरसा. तो ये फ्लॉज हैं, हमें सही करना है. ऑल ओवर पाकिस्तान वाज विद द गैस एंड वी वर स्लो. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं वाटर क्राइसिस की बात करूँगी, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोग हैं या गवर्नमेंट है, या प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं? हमें एज अ टीम वर्क काम करना पड़ेगा. एक बंदे को हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते. देखिए गवर्नमेंट के लोगों ने भी उधर ही रहना है, उन्होंने ये फेस करना है, एक आम आदमी ने भी उधर ही रहना है. तो वाई नॉट एज ए टीम वर्क हम काम करें कि मोर एंड मोर प्लांट्स ट्रीज करें, मोर एंड मोर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बनाएं, मोर एंड मोर डैम्स बनाएं. जैसे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लैश फ्लड्स का जो पानी है वो कितना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. अगर हमारे पास मोर स्टोरेज डैम्स होंगे तो उससे वो पानी सेव हो जाएगा और वो यूटिलाइज हो जाएगा डिफरेंट पर्पस के लिए, इरीगेटेड फार्मिंग के लिए, फिशिंग फार्मिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका यूज़ हो सकता है. ये जो दहशतगर्दी बढ़ रही है बलूचिस्तान में, पहले से है या जो अभी भी है, उसमें अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया, वो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को लाइक उनका कॉन्सेप्ट माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, लड़कियों को यूज़ कर रहे हैं, औरतों को बीच में ला रहे हैं दहशतगर्दी के लिए, यंगस्टर्स को ख़राब कर रहे हैं. तो आपके ख्याल में ये मतलब किस तरफ जा रही है नौजवान नस्ल, यूथ हमारी, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या इसको कैसे रोका जा सकता है? जी मैं अपने वालिद साहब का परसेप्शन बताऊंगी. जब वो सीएम थे तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान को इतने % आप नौकरियां दे दो, जब आपके लोग खुद ही उनके पास मोड ऑफ अर्निंग होगा, अच्छी हेल्थ सेक्टर होगा, अच्छी लाइफस्टाइल होगा, अच्छा एजुकेशन सेक्टर होगा, वो क्यों इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे. और ये जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं वो इस तरह थ्रू सोशल मीडिया कर रहे हैं. और हमारे यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने हमें हर चीज़ दी है. आज पाकिस्तान नहीं होता तो हम इधर नहीं बैठे हुए थे, और स्पेशली द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान. बिल्कुल ऐसे ही. उसके लिए हमें फुल अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता हो कि जी हमारे रिसोर्सेज क्या है, हम किस तरीके से हम यूटिलाइज़ अपने आप को कर सकते हैं. पिछले दिनों एक इशू था जी, बलूचिस्तान में केमिकल इंजीनियर्स नहीं हैं और इसीलिए हमें बाहर से लाने पड़ रहे हैं. फिर हमने चेक किया तो कुछ निकल के आ गया. हमें एक फील्ड में अपने आप को खुद ही एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑलवेज प्रोवाइडिंग अस. यूथ को मैं पैगाम दूंगी कि आपके सूबे के पास हर चीज़ है, आप बैठो, आप देखो, आपके पास गवर्नमेंट के दरवाजे खुले हुए होते हैं. इंस्टेड कि आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं, आप आके गवर्नमेंट के डोर्स खोलें, फोकस करें जी, कि आए आप उनके अपने जो आपके नुमाइंदगान हैं उनसे बात करें कि हमारा सूबा क्यों पीछे है, वी हैव टू रन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और हम अपने साथ आगे जाएं. क्योंकि बीइंग फ्रॉम बलूचिस्तान आई नो एक बंदा बलूचिस्तान का खैर चाहता है. आप वेर एवर यू स्टे इन इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, वो जो कोयटा के पीपल की एक जो कसक होती है ना, वो कोयटा से दूर नहीं रह सकते. तो वो तो चाहते हैं कि कोयटा डेवलप हो. और इसीलिए यूथ को मैं ये चाहूँगी कि आके बैठें, कैंप करें, उनसे लड़ें कि भाई हमें आके चेंज करें और काम करें. और लेफ़्ट राइट ना देखें कि व्हाट्स गोना हैपन. वो दूसरे तो नहीं चाहेंगे, बिकॉज आपके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्स है, सी है, और हर चीज़ से माला माल है आपका सूबा, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं है. इट्स हाउ वी गोना हैंडल इट. ऐसे ही है जी. आप एज अ पॉलिटिशियन जी, ये BFVIC के नाम से
ایک پولیٹیکل جی آرگنائزیشن ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ مطلب ایز اے پولیٹیشین آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کا کام یا ان کی آواز وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بینگ پرو پاکستانی آئی شوڈ سے کہ ہمیں پاکستان کو رکھ کے چیزیں رکھنی چاہیے. کوئی بھی اس ملک میں فرشتہ نہیں ہوتا, ہر ایک سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, ہر ایک. اور بلوچستان میں تو ڈفرینٹ سارٹ آف آرگنائزیشنس کام کر رہی ہیں. بھائی آپ نے لڑنا ہے تو آپ اپنے جابس کے لیے لڑو, آپ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے لڑو, آپ ہیلتھ سیکٹر کے لڑو. آپ کے پاس ون آف دا بیسٹ فشنگ انڈسٹری جو ہے گوادر میں اویلیبل ہے, آپ اس چیز کے لیے لڑو. انسٹیڈ آف کہ روڈس پہ آنے سے بہتر ہے آپ ناک کرو گورنمنٹ کے آفیسز کو, جی یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری صحیح ہونی چاہیے, آپ کتنے عرصے میں آپ ہمیں صحیح کر کے دیں گے. آپ ان کے اوپر سر پہ آ کے بیٹھ جاؤ کہ نہیں آپ نے ہمیں یہ کر کے دینا ہے, تو کیوں نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کرے گی؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کو بند کرنی چاہیے ایسی آرگنائزیشن جو ایک غلط راستے پہ چل رہی ہیں اور ہماری یوتھ کو چلا رہی ہیں, ایسی آرگنائزیشن جو اینٹی پاکستان آرگنائزیشنز ہیں, اینی تھنگ وچ ورکنگ اگینسٹ پاکستان, تو obviously یہ تو اسٹیٹ کا میٹر ہے اور دیر سرٹن پیرامیٹرز, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. جی اچھا میڈم, میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے جی اس سے آپ کیا مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ایسا کیا انیشیٹیوز لائے کہ جو بچے فوکس اپنے اسی کام پہ رہیں؟ گورنمنٹ اس میں کیا ہیلپ کر سکتی ہے؟ میں گورنمنٹ نے تو کافی اچھے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, بٹ جو چیز میں نے فیل کی ہے سٹنگ ان اسلام آباد, کہ آئی یوزڈ ٹو گو ٹو لامز اور CBM اینڈ ایوری ویئر, کہ ان کے جو بچے ہیں وہ جیسے وہ گریجویٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک انٹرنشپ پروگرام ہوتا ہے کہ جی ہم نے اس انڈسٹری میں جا کے اپلائی کیا ہوا ہے, ہمارا 3 مہینے کا انٹرنشپ پروگرام چلے گا, 6 مہینے کا, سال کا. تو میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے یہ کہوں گی کہ ہمارے SBK کے بچے, بیوٹمس کے بچے, اور تبت یونیورسٹی کے بچے, ایگریکلچر یونیورسٹی لاسپیلا کے بچے, ڈیرہ مراد کے بچے, پہلے ایک ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جی the day you gonna graduate you have got internship program for 1 year in XYZ, giving them, providing them with accommodation, with air tickets اینڈ جو اسٹائپنڈ ہے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ جی باہر کیا ریکوائرمنٹ ہے کام, اس سے وہ سیکھتے جائیں گے. اور اسی طرح میں گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے ہی ان کے فریش گریجویٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں, کمپلیٹ ان کا ٹینیور ہوتا ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان ان کے لیے بھی انٹرنشپ پروگرام اسٹارٹ کرے, تاکہ بچوں کو ایک ہوپ ہوگا کہ واٹس ہیپننگ ان دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور سول سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, NGO سیکٹر میں. ان کو پہلے سے ہی ہم لوگ بچوں کو ادھر فکس کر دیں کہ 1 year تو ان کو ہوگا کہ جی ہمیں ہاؤ ٹو ورک, تاکہ پھر آگے ان کا جو پلان ہو اس طریقے سے اس انڈسٹری میں وہ کام کرتے رہیں. آخر میں آپ سب سے اچھا میسج کیا دینا چاہیں گی ہمارے ینگسٹرز کو, یوتھ کو بلوچستان کی, کہ ان کس چیز پہ فوکس کریں اور کیا کریں تاکہ وہ ان سب چیزوں سے سائڈ پہ رہیں؟ میں آپ کو کہوں گی کہ AI سیکٹر پہ مور اینڈ مور اسٹریس کریں, اور تاکہ کیونکہ اٹس دا ورلڈ آف AI اگلے 10-15 سال میں. You gonna come back, you are not behind anyone, اور especially the people of Balochistan, especially the people of girls. آپ کے پاس ایک ہر چیز کا ایک ویژن ہے. آپ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کام کرنا چاہتے ہو, آپ کلائمیٹ چینج میں کام کرنا چاہتے ہو, آپ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہو, آپ کسی سے کم نہیں ہو. آپ بجائے کہ روڈ پہ آنے کے اور ڈو فائٹنگ آن دا اسٹریٹس, یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن AI, because the world gonna revolve around AI. اور دوسرا ریگارڈنگ میں کہوں گی کہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے فوڈ سیکیورٹی پہ, کہ آپ کے پاس خوراک ہوگا, پانی ہوگا, آپ کے پاس نرشڈ چلڈرنز ہوں گے, تو آپ ایک اچھا ہیلدی انوائرمنٹ اینڈ ہیلدی سوسائٹی آپ دے سکیں گے. آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس گوادر میں کیا ہے, اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں, میرے پاس مکران بیلٹ میں کیا ہے, میں اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتی ہوں, میرے پاس نصیر آباد بیلٹ میں کیا ہے, میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں, میرا پاس بولان کے پہاڑوں میں کیا ہے, میں اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتی ہوں. اٹس یور کنٹری, اٹس یور پروونس, اور اس کو کھلے دماغ سے سوچیں تو آپ کے پاس ہر چیز ہے. سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں ہر چیز مل جائے گی, آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی اپنی چیزیں دیکھنی ہے اور ان کو گراسپ کریں, اینڈ یو شوڈ موو فارورڈ. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں. جی, تھینک یو فار واچنگ بلوچستان پرلز پوڈ کاسٹ.